ملک کے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہو وہ ملک کا آئین توڑ رہا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ آئین کی ایک روح ہوتی ہے، آپ نے اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے، آپ نے اس کے مطابق قانون بنانے ہوتے، اس کے مطابق گورننس کرنی ہوتی ہے۔ آج ہم ان سب باتوں سے بے خبر طاقت کے زوم میں وہ کام کر رہے ہیں جو ملک کو بہت نقصان دیں گے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں جو صاحب اقتدار ہیں، جو صاحب اختیار ہیں، آج ان کو بیٹھ کر اتفاق سے اس ملک کے نظام کو چلانا ہے۔ آج اس ملک کی جو مشکلات ہیں وہ مزید نفاق برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ آئینی ترامیم جو رات کے اندھیرے میں ہوتی ہیں یہ ملک کے اندر مزید تفریق پیدا کرتی ہیں، مزید مسائل پیدا کرتی ہیں، مزید عوام کو بدظن کرتی ہیں۔ یہ باتیں ہم رکھنا چاہتے ہیں آج کے حکمرانوں کے سامنے کہ آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے، اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ، اس ملک کی جوڈیشل لیڈرشپ، عدلیہ کی لیڈرشپ، فوج کی لیڈرشپ، یہ ایک ٹیبل پر بیٹھیں، آگے کے راستے کا تعین کریں اور ملک کو اس پر چلائیں۔ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آج دشمنی کر کے آپس میں سیاست دشمنی کا نام نہیں ہے، سیاست گالی گلوچ کا نام نہیں ہے۔ آج اس ملک کے لوگ مایوس ہیں سیاستدانوں سے، کیونکہ آج کوئی بھی جماعت عوام کی بات نہیں کر رہی، عوام کی تکلیف کی بات نہیں کر رہی، ملک کی تکلیف کی بات نہیں کر رہی، وہ صرف اپنی کرسی کی بات کر رہی ہے، وہ صرف اپنی ذات کو جو مشکل ہے اس کی بات کر رہی ہے۔ غیر قانونی عمل کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری جو جماعت ہے عوام پاکستان، ہم سب سے پہلی بات یہ کرتے ہیں، آپ نے کسی کو جیل میں ڈالنا ہے، آپ نے کسی پر مقدمہ بنانا ہے، قانون کے مطابق ہونا چاہیے، پروسیکیوشن ہونی چاہیے، پرسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے۔ ملک میں قانون ہے، ملک میں آئین ہے، ملک کا نظام اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہم نے آج بھی کی ہیں، اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں، آج بھی آپ کے سامنے کر رہے ہیں کہ آج ملک کو ایک ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، ایک راستے کے تعین کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے فاٹا کے عوام کے معاملات کیسے طے کرنے ہیں، ہم نے بلوچستان کے معاملات کیسے طے کرنے ہیں، ہم نے خیبر پختونخوا کے معاملات کیسے طے کرنے ہیں، ہم نے ملک کے نوجوانوں کو کیسے امید دینی ہے، ہم نے ملک کی معیشت کیسے درست کرنی ہے۔ یہ ملک کے مسائل ہیں۔ ملک کا مسئلہ ایک جلسہ نہیں ہے کہ آپ 24 کروڑ عوام کے ملک دارالحکومت بند کر دیں صرف اس مقصد کے لیے کہ 5,000 یا 10,000 20,000 افراد اکٹھے ہو کر 2 گھنٹے جلسہ نہ کر سکیں۔ کروڑوں اربوں روپے آپ نے خرچ کر دیے ان الٹی سیدھی حرکتوں میں۔ آپ سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ یہ آپ کی سوچ کس طرف جا رہی ہے؟ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو میں پشاور پریس کلب کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں موقع دیا۔ یہ باتیں ہم ہر جگہ کرتے ہیں، کل لاہور میں کی، اس سے پہلے اسلام آباد میں کی ہیں، کراچی میں بھی کی ہیں، دیگر ہم جگہ میں بھی جائیں گے۔ ہم صرف آج بات ملک کی کر رہے ہیں، ملک کے مسائل کی حل کی کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ جی صاحب، آپ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہوا کچھ سیاسی کارکنوں کے ساتھ راولپنڈی میں یا موٹر وے کے اوپر، وہ آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ کل وزیر اعلیٰ شاہد پختونخوا نے باقاعدہ انقلاب کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 1 گولی مارو گے تو 10 گولیاں آپ کھاؤ گے، تو اس حوالے سے کیا کریں؟ دیکھیے، یہ میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ آئینی عہدیدار ہوں، علی امین گنڈا پور صاحب میرے ساتھ اسمبلی میں رہے ہیں، علی امین گنڈا پور اور آدمی ہے، چیف منسٹر علی امین گنڈا پور کی ذمہ داری کچھ اور ہے۔ انہوں نے ایک آئین کے تحت حلف لے کر چیف منسٹر بنے ہیں، ان کو اس حلف کے اندر رہنا چاہیے۔ کوئی ان کا عمل ایسا نہ ہو کہ اس ملک کے نظام کو ٹھیس پہنچے۔ اگر ان کے خلاف کوئی غلط بات ہوئی ہے، یہ ان کا حق ہے کہ اس پر عدالت جائیں، اس میں اگر کسی نے حق تلفی کی ہے پرچہ درج کر سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، ہر شہری کا حق ہے۔ لیکن اس نظام کے خلاف، آئین کے خلاف کوئی ایسا عمل کسی آئینی عہدیدار سے نہیں ہونا چاہیے جس سے ملک کے وفاق کو نقصان پہنچے۔ عمران خان صاحب کا جو فوجی ٹرائل کیا جا رہا ہے، کسی سیاستدان کا اتنا جو ہے لمبا ٹرائل، آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹرائل کو جو ہے کسی حد تک جو ہے ڈائلیگ کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے، ان کو باہر آنا چاہیے، کیونکہ ملک کا نظام جو ہے اکنامک لحاظ سے دیکھیں جب سے جلوسوں سے کاروبار بالکل ختم ہو چکا ہے۔ دیکھیں، جہاں تک سیاستدانوں کا تعلق ہے، ماضی میں بھی یہاں مقدمے بنتے رہے ہیں،
لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، ہمیشہ مقدمے بھی غلط ثابت ہوئے اور جیلوں میں غلط ڈالا گیا. تو ہم کیا اسے ہم سب گئے، سردار صاحب گئے، میں گیا ہوں، نواز شریف صاحب گئے، سارے گئے. آج عمران خان صاحب ہیں، پہلے بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے. عمران خان صاحب نے کوئی قانون توڑا ہے، آپ ان کے خلاف مقدمہ درج کریں، فرد جرم عائد کریں، کیس چلائیں. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر آرمی ایکٹ ٹوٹتا ہے، آرمی ایکٹ بڑا واضح ہے، اگر آرمی ایکٹ کے تحت آپ کو ایسا عمل کریں گے جو آرمی ایکٹ کے ماتحت آتا ہے تو پھر فوجی عدالت میں بھی آپ کا ٹرائل ہو سکتا ہے. ملک کا قانون اس معاملے میں بڑا واضح ہے. لیکن اگر آج 17 مہینے گزر گئے ہیں مئی 9 کو اور ٹرائل نہیں ہو سکا، فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، تو پھر اس پر نہ تاریخ اس کو مانے گی نہ اس ملک کے عوام مانیں گے. اس لیے ہمیں جب بھی کسی سیاسی لیڈر کے خلاف آپ نے کارروائی کرنی ہو، ثبوت آپ کے پاس ہونا چاہیے. مقدمہ درج کریں، فرد جرم عائد کریں اور پروسیکیوٹ کریں قانون کے تحت. آپ کسی کو غلط طور پہ جیلوں میں نہیں رکھ سکتے، آپ کسی کے خلاف غلط مقدمے نہیں بنا سکتے. یہ ماضی میں سب ہو چکا ہے، اس سے سبق حاصل کر لیں. اور سب کے ساتھ ہوا ہے. آج جو وزیر اعظم ہے ان کے ساتھ بھی ہوا ہے، آج جو صدر ہیں ان کے ساتھ بھی ہوا ہے، آج جو سینٹ کے چیئرمین ہیں ان کے ساتھ بھی ہوا ہے، اس 70% کابینہ کے ساتھ ہوا ہے. ہم جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ غلط تھا تو آج بھی غلط کام کرنا چاہیے. آپ سبق حاصل کریں، آج ملک کو نفاق سے بچائیں، آج ملک کے عوام کو جوڑیں. آج یہ ملک مزید تفریق کا متحمل نہیں ہو سکے گا. بس صاحب یہ بتائیں کہ آپ نون لیگ میں کافی عرصہ رہے ہیں، ابھی جو ملک کی صورتحال ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ نواز شریف صاحب چلا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب چلا رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ چلا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ فیصلہ آپ کر لیں. حکومت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی کولیشن گورنمنٹ ہے، وفاق میں صوبے میں ان کی اپنی حکومت ہے. اس کے جماعت کے سربراہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، تو وہ اس سے علیحدہ تو نہیں ہو سکتے نا. جو حکومت ہوتی ہے، جب آپ کی حکومت اور جماعت کی تابع ہوتی ہے، میاں صاحب ویسے بھی اس جماعت کے روح رواں ہیں. تو آج جو کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ملک میں، اس کی جواب دہی پاکستان مسلم لیگ نون کو اور ان کی کولیشن پارٹنرز کو کرنی پڑے گی. غلط کام ہو رہا ہے اس کے جواب دہ وہ ہیں، اچھا کام ہو رہا ہے اس کے اثرات ان تک آئیں گے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک میں قانون توڑا جا رہا ہو، رات کے اندھیرے میں ترامیم ہو رہی ہوں اور کوئی جماعت کہے جی میں اس سے لا تعلق ہوں یا کوئی لیڈر کہے میں اس سے لا تعلق ہوں. یہ سب آپ کے حصے میں آئے گا. جی آپ نے کر دی. جی میرا سوال یہ ہے کہ 11 اکتوبر کو پی ٹی ایم کے سربراہ منصور پشتی نے ادھر قریب خیبر میں ایک پشتون عدالت کے نام سے قومی جرگہ جو ہے وہ بلانے کا اعلان کیا. اس حوالے سے سیاسی اور سماجی جو تنظیموں کے سربراہان ہیں اس کو باقاعدہ انویٹیشنز بھی دیے ہیں کہ آپ اس میں شرکت کریں. 3 دن پر یہ مشتمل ہوگا جس میں آگے کا لائحہ عمل جو ہے وہ طے کیا جائے گا. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے پہلے بھی پشتون اور بلوچوں کی بات بھی کی ہے، تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیے یہ بات کرنا ان کا حق ہے، یہ حق اسے کوئی نہیں لے سکتا، بنیادی حق ہے، آئین کے اندر موجود ہے. اب اس کی ضرورت کیوں پیدا ہوئی؟ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جرگہ بنانے کی ضرورت کیا ہے. جب ملک میں حکومتیں بھی قائم ہیں، جب ملک کی اسمبلیاں بھی ہیں، پارلیمان بھی ہے، یہ باتیں وہاں پر ہونی چاہیے. اگر آج یہ بات پارلیمان سے باہر ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پارلیمان اپنے کام میں ناکام ہے. وہ عوام کو آواز نہیں دے سکی جس کی آج ملک میں ضرورت ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے جو ہم باتیں آج سن کے آئے ہیں. جو ایک میٹنگ جو بالکل ایک غیر سیاسی میٹنگ تھی، لیکن وہاں پر لوگوں نے کھل کر اس رائے کا اظہار کیا کہ ہمیں آج عزت نہیں دی جا رہی، ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا، ہماری آواز آج سنی نہیں جا رہی. تو اس لیے یہ جب معاملات پیدا ہوتے ہیں اس سے پھر انتشار پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آج سوشل میڈیا ہے. کوئی بات وہاں سے ایسی مس رپورٹ ہو جائے گی جس سے بہت سے مسائل اور پیدا ہوں گے. تو بڑی سوچ سمجھ کر آج ہمیں حکومت بھی چلانی ہے اور اس تفریق کو ختم کرنا ہے. اچھا سر، پارلیمان اگر ناکام ہے اور نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے تو ڈائلاگ کیسے اسٹارٹ کرے؟ کیا عمران خان کو رہا کر کے ڈائلاگ اسٹارٹ ہوگا یا انیشیٹنگ پوائنٹ اور ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ ڈائلاگ کی شرائط نہیں ہوتی.
डायलॉग से ही मसाइल का हल निकलता है। अगर सब शराइत लगा कर बैठ जाएंगे कि जनाब मेरी ये शर्त है, शराइत आज मुल्क को सामने रखें, अपनी कुर्सियों को, अपने ओहदों को एक तरफ रखें। आज बात आपको मुल्क की करनी पड़ेगी। आज शराइत के बगैर इमरान खान साहब पे अगर मुकदमा नहीं है तो उनको छोड़ देना चाहिए, मुकदमा है तो उनको उन पर केस चलाएं। ये हम सब के साथ ये हो चुका है। मैं खुद 17 साल नैब की अदालतों में रहा हूँ और केस मुझ पर था नहीं, लेकिन हम बैठे रहे, कभी जेल में कभी बाहर। लेकिन आज इसका ये मतलब नहीं है कि इमरान खान साहब के साथ भी यही होना चाहिए। वो अगर उन पर कोई जुर्म किया है, उन पर फर्द जुर्म आयद करें और उनको केस चलाएं उनके ऊपर। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की यहाँ पे जो इसकी छतरी के नीचे उसकी हुकूमत मजबूत होती है। इसकी हुकूमत शहबाज शरीफ की इस वक्त मजबूत है, इख्तलाफात जरदारी के साथ भी है इनके। देखिए, गैर आइनी हुकूमतों से शायद आपकी कुर्सी मजबूत हो, मुल्क जो है कमज़ोर होता है। ये तारीख का सबक है। और आईनी तरामीम पे मौलाना साहब के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या हुकूमत उसको राजी कर सकती? राज़ी करने की बात नहीं है। मौलाना साहब की भी ये डिमांड है कि तरमीम है क्या। आप गलत तरमीम नहीं कर सकते, क्योंकि मसला ये था कि अगर वो तरमीम पास हो जाती, उसका अवाम पे मनफी असर होता, वो तरमीम आइन के मुताबिक ना होती, मनफी तरमीम होती, तो आप सब ये कहते कि ये तरमीम मौलाना साहब ने कर दी है। वोट सब ने किया था, लेकिन उनके खाते में बढ़ता तो वो समझदार आदमी है।